بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی وہ خفیہ تسبیح جو فرشتے خود اللہ تک پہنچاتے ہیں، پڑھتے ہی آپ کا نام کامیاب لوگوں میں لکھ دیا جائے گا، آپ کی دعائیں فوراً پوری ہونے لگیں گی۔ محترم عزیز ہو، آج کی یہ نشست کوئی عام گفتگو نہیں، بلکہ دل سے دل کا ایک ایسا رابطہ ہے جس میں ہم اس کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو آج ہر مسلمان کے دل میں ایک بوجھ بن کر بیٹھی ہے۔ آج ہم اس عظیم حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور پھر ہم آپ کو وہ خفیہ کنجی دکھائیں گے جو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ کنجی جو فرشتے خود اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے آغاز میں ہی وہ عظیم وعدہ سنا ہے، اور آج ہم اسی وعدے کی تفصیل، اس کی گہرائی، اس کی مستند روحانی بنیادوں پر بات کریں گے تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے اور آپ محض ایک تسبیح پڑھنے والے نہیں بلکہ اللہ سے بات کرنے والے ایک سچے محب بن جائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی صدا رہ گا نہیں جاتی، لیکن اس صدا کو عرش تک پہنچانے کا ایک مخصوص وقت ہے، ایک مخصوص آداب ہے اور ایک مخصوص ذریعہ ہے جس کے ذریعے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کی دعا کو خصوصی لفافے میں بند کر کے پروردگار کے حضور پیش کریں۔ ہم میں سے ہر شخص نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر مایوسی کا سامنا ضرور کیا ہے۔ وہ گھڑی جب ہم نے اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے، اپنی حاجت بیان کی، اپنی مصیبتوں کا رونا رویا، لیکن پھر یوں محسوس ہوا جیسے ہماری آواز فضا میں تحلیل ہو گئی ہو، جیسے وہ سنی ہی نہ گئی ہو اور حاجت وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کیفیت میں شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم شاید اللہ کے محبوب بندے نہیں رہے، یا ہماری قسمت میں محرومی لکھ دی گئی ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں مایوسی گناہ ہے، اور یہ مایوسی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کی حکمت اور دعا کی قبولیت کے اصول کو نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ ایک اٹل وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمایا۔ اب سب سے پہلے ان بنیادی وجوہات کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اکثر دعائیں ظاہری طور پر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور یہ وجوہات محض میری یا کسی عالم کی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روحانی حقائق ہے جن کا تذکرہ ہمارے دین میں واضح طور پر موجود ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے اور رزق حلال۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ایک شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ رزق کا ہماری دعا پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ جب جسم میں حرام کا ایک لقمہ مل جائے تو وہ دعا اور اللہ کے درمیان ایک موٹی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کمانے اور کھانے کے طریقے کو پاک کرنا ہوگا۔ دوسری اہم وجہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ، ہم دعا تو کرتے ہیں نیک لوگوں کی طرف لیکن زندگی گزارتے ہیں غافلوں کی طرف۔ ہماری زبان پر تسبیح ہوتی ہے لیکن دل میں دنیا کی محبت، آنکھوں میں گناہوں کی چمک اور دماغ میں برے خیالات۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے ایک پاکیزہ دل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی روح کی ضرورت ہوتی ہے جو ندامت سے جھکی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ تم لوگ اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان گناہوں کے اتنے پردے کھڑے کر دیے ہیں کہ ہماری پکار کو اس گہرے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ اپنا زور کھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے سچی توبہ اور استغفار۔ تیسری بڑی رکاوٹ ہے بے یقینی اور جلد بازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ تم جلد بازی نہ کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ میری ہر بات سن رہا ہے اور وہ اپنے بہترین وقت پر عطا کرے گا۔
دعا کو قبولیت کا درجہ دینے کے لیے صبر اور پختہ یقین ایک ایسا ہتھیار ہے جو دعا میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ یقین ہی ہے جو ہماری صدا کو عرش کی طرف بلندی عطا کرتا ہے اور فرشتوں کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا سچا بندہ ہے اور اس کی فریاد کو خصوصی توجہ دی جائے گی۔ محترم عزیزو، ان رکاوٹوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس خاص وقت کی طرف آتے ہیں جس وقت فرشتوں کی خصوصی ڈیوٹی لگتی ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ وقت ہے تہجد کا وقت۔ تہجد محض ایک نفل نماز نہیں ہے، یہ اللہ کے دربار میں حاضری کا خصوصی پرمٹ ہے، یہ عشاق کی معراج ہے، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دنیا کی نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ کا عرش اپنے بندے کی آہٹ پر جھکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب جو عظمت والا ہے ہم آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ ذرا تصور کیجئے، تمام کائنات کا مالک اس وقت خود ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس وقت میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ سنہرا وقت ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس وقت کی جانے والی دعاؤں کو رد کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر اس روحانی ماحول کا حصہ بن کر ہم وہ خفیہ تصویر پڑھیں گے جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا اور جسے فرشتے خود اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تمام اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی ساری کامیابیاں، ان کے سارے کارنامے، ان کی ساری روحانی بلندیاں، ان کی خلوتوں کی آہو زاری اور تہجد کی تنہائیوں کی مرہون منت ہے۔ اور وہ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سپرد کر دیتے تھے۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو عام لوگوں کی صفت سے نکال کر کامیاب لوگوں اور اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ بھی اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں اللہ کے کامیاب بندے کے طور پر لکھا جائے تو تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں کیا بہترین آداب سکھائے۔ یاد رکھیں، دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ دعا کی شروعات اور اختتام اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف سے ہونی چاہیے۔ درود شریف پڑھنے دعا کی قبولیت کو یقینی بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ نے خود قبول کر لیا۔ یہ آداب مل کر ہمارے عام دعا کو ایک خاص ندا نذرانہ بنا دیتے ہیں جسے فرشتے احترام سے دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اس خفیہ تسبیح کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے دل کو مکمل طور پر اس تسبیح کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تسبیح کیوں اتنی خاص ہے اور اس کا وہ کون سا روحانی اور تاریخی پس منظر ہے جو اسے فرشتوں کی پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی ہم اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، ہماری روح اللہ کے عرش کی طرف ایک خاص سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کی ایسی عظمت اور صفات جلال کا اعتراف ہے کہ جب بندہ اسے پورا یقین سے پڑھتا ہے تو رب کی محبت اور رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے اس بندے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتی ہے۔ یہ عمل صرف تہجد کے پورے پرسکون اور قبولیت کے وقت ہی اپنا پورا اثر دکھاتا ہے۔ آپ اس پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیں کیونکہ یہ معلومات یکجا کر کے اس نیت سے پیش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مایوس ہے، جو پریشان ہے اور اس روحانی کنجی کو استعمال کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی فرشتوں کو اپنا سفارشی ہی نہیں بنایا۔ جی ہاں، یہ خفیہ تسبیح پڑھ کر آپ فرشتوں کو اپنا سفارشی بنا سکتے ہیں۔
جو آپ کی دعا کی گواہی دیں گے، اور جہاں فرشتوں کی گواہی شامل ہو جائے وہاں رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا اپنا دھیان کہیں اور نہ جانے دیں، کیونکہ تسبیح کا ذکر بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کے بعد آپ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھی اور سب سے بڑی رکاوٹ کا ذکر کرنے والا ہوں، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک غفلت کی دیوار بن کر کھڑی رہتی ہے۔ اس رکاوٹ کو سمجھنے کے بعد ہی ہم اس فرشتوں کی پسندیدہ تسبیح کی طرح بڑھیں گے، جسے پڑھتے ہی آپ کی دعاؤں کی فائل خصوصی طور پر تیار ہو جاتی ہے۔ چوتھی رکاوٹ حقوق العباد اور قطع تعلق ہے۔ بہت غور سے سنیں، چوتھی رکاوٹ جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا وہ ہے حقوق العباد اور رشتوں میں قطع تعلق ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے کچھ بندے جن کی دعائیں میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ فلاں شخص سے ناراض ہے، فلاں رشتہ دار سے قطع تعلقی کے لیے کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس شخص کا حق میرے بندے پر ہے۔ آپ اپنے تہجد میں کھڑے ہو کر کتنی ہی خالص تسبیح پڑھ لیں، کتنی ہی آنسو بہا لیں، اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، یا اگر آپ نے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہے، تو آپ کی دعا کا راستہ وہیں تھم جائے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن، آپ کا رزق اور آپ کے اخلاقی معاملات پاک ہوں۔ گویا یہ تسبیح صرف زبان کی نہیں بلکہ کردار کی پاکیزگی کی بھی متقاضی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی ایک ایسا روحانی پاسپورٹ ہے جو آپ کی دعا کو زمین کی حدود سے باہر نکالنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تہجد کی مزید فضیلت، رتبوں کی بلندی۔ اب ہم تہجد کی فضیلت کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں ہماری خفیہ تسبیح اثر دکھائے گی۔ تہجد کی نماز صرف رات کو جاگنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی بننے کا شارٹ کٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ سب سے اہم بات، تہجد کی نماز اللہ سے وہ انفرادی رشتہ قائم کرواتی ہے جہاں آپ دنیا کے شور سے کٹ کر صرف اللہ کی پکار اور اس کی رحمت کی آواز سنتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے آنسو گنتا ہے اور فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، دنیا سو رہی ہے اور یہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اسی لمحے میں جب آپ اس خفیہ تسبیح کا ورد کریں گے تو فرشتوں کو یہ خصوصی اشارہ مل جائے گا کہ یہ دعا کسی عام بندے کی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے کی ہے، جسے اللہ خود یاد کر رہا ہے۔ محترم عزیزو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ فرشتے ہمارا کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ دائیں اور بائیں دو کرامن کاتبین فرشتے ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، لیکن تہجد کے وقت کی کہانی کچھ اور ہے۔ اس وقت رحمت کی فرشتے خصوصی طور پر نزول کرتے ہیں اور ان کا کام صبح کی نماز تک مغفرت طلب کرنے والوں اور دعا مانگنے والوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ خفیہ تسبیح دراصل ایک ایسا لفظی لباس ہے جسے پہن کر ہماری دعا فرشتوں کو فوراً پہنچائی جاتی ہے۔ یہ تسبیح در حقیقت استغفار اور توحید کا ایک خاص امتزاج ہے جو اللہ کی شان کے سامنے آپ کی عاجزی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اسے تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو اس وقت موجود فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا کو چھوڑ کر تیرے در پر آ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور تیری عظمت کا اقرار کیا۔ اس گواہی کی وجہ سے آپ کی دعا صرف ایک درخواست نہیں رہتی بلکہ فرشتوں کی سفارش بن جاتی ہے، اور جہاں فرشتوں کی سفارش شامل ہو جائے وہاں دعاؤں کی قبولیت کی فائل فوراً حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کی دعائیں فوراً پوری ہونے لگیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تسبیح کا معجزہ۔ میں یہاں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مستند روحانی حقیقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا
جب ان کی قوم نے انکار کیا وہ پریشان تھے تو اللہ نے ان کے استغفار کی قوت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ محترم عزیزو، غور کیجیے، یہ استغفار کا ذکر ہی ہے جس کے ذریعے صرف روحانی فائدے نہیں ملتے بلکہ مالی، اولاد اور دنیاوی کامیابیوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب اگر ہم عام استغفار اتنی طاقت رکھتا ہے تو تصور کیجئے تہجد کے آخری پہر میں جب اللہ خود پکار رہا ہو اور فرشتے موجود ہوں تو خصوصی طور پر کیا جانے والا یہ استغفار جو کہ ہم آپ کے آگے بتانے والے ہیں کتنی قوت رکھے گا۔ اور یہ ہماری وہ خفیہ تسبیح ہے جو فرشتے خود اللہ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور رحمت کا ایسا اعتراف ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس خاص تسبیح کو آپ نے تہجد کے وقت کس ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بنا دے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ عام نہیں، اس میں 3 ایسے اہم اجزاء شامل ہیں جنہیں آپ نے مقرر تعداد میں تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پہلے درود شریف، پھر یہ فرشتوں کی پسندیدہ تسبیح اور پھر اللہ کے ایک ایسا نام کا ذکر جو فوراً آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ تسبیح بتائیں، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سیدھا عرش الہی سے جوڑ دیتی ہے اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے کامیاب، سچے اور اللہ کے قریب لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس عظیم بابرکت عمل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ فرشتوں کی پسندیدہ خفیہ تسبیح جس کا وعدہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کیا تھا۔ ہم نے اس ویڈیو میں دعا کی قبولیت میں حائل تمام رکاوٹوں کو سمجھا، تہجد کی فضیلت کو جانا اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح حقوق العباد کی ادائیگی اور گناہوں سے توبہ ایک روحانی پاسپورٹ کا کام کرتی ہے۔ اب آپ کا دل کو مکمل طور پر پاکیزہ اور عمل کے ساتھ پڑھنا، اور اس کو صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فرشتے خود اس عمل کو عرش تک لے جانے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے اللہ آپ پر اور آپ کے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس رحمت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں کی تعداد، خفیہ تسبیح استغفار۔ اب وہ خفیہ تسبیح جس کا انتظار آپ کر رہے تھے وہ ہے استغفار کا ایک خاص صیغہ۔ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ گناہوں کی دیوار بہت موٹی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے اور اللہ کے درمیان کی ہر دیوار کو گرا دے گی اور فرشتوں کو آپ کا سفارشی بنا دے گی۔ آپ نے مخصوص اور جامع استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتے خود اس تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ استغفار پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ تہجد کے وقت جب فرشتے مغفرت لے کر اترتے ہیں تو آپ کا استغفار سید الاستغفار کے قریب ترین ان کی توجہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ، اس بندے نے سحر کے وقت تیری پکار پر سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کی۔ یہ فرشتوں کی گواہی آپ کا نام کامیاب لوگوں میں لکھوا دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام، اس عمل کا آخری اہم جز ہے اللہ کے نام سے مدد لینا۔ دعا کے اختتام پر اللہ کے اس بابرکت نام کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں جلال، عظمت اور اکرام، مہربانی دونوں شامل ہیں۔ آپ نے اللہ کا یہ نام پورے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام کو لازمی پکڑو۔ یہ نام اللہ سے مانگنے میں ایک خاص تاثیر رکھتا ہے اور آپ کی حاجتوں کو فوراً پورا کرنے میں مدد
گار ثابت ہوتا ہے۔ یہ دعا قبولیت کی آخری مرحلے پر فوراً اثر کرتی ہے اور آپ کی دعاؤں کی فائل کو مکمل کر دیتی ہے۔ آخر میں آپ نے اسی طرح درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر اس پورے عمل پر قبولیت کی مہر لگا دینی ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کو روزانہ تہجد کے وقت پابندی اور یقین کے ساتھ اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل صرف تسبیح کے دانے گھمانے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک نئے عہد اور نئے رشتے کا قیام ہے۔ جب آپ اس ترتیب سے یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر چاروں طرف سے نازل ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں فوری طور پر پوری ہونے لگیں گی، جیسے غیب سے آپ کی مشکلیں حل ہو گئیں، اور کیسے آپ کا نام کامیاب لوگوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اس عمل کو ایک بار پورے یقین کے ساتھ کریں اور پھر کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا روحانی تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ محترم عزیزو، آئیں اب مل کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس عمل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی، ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے در کے محتاج ہیں، ہماری تمام خطائیں معاف فرما، ہمیں اس تسبیح کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے غنی، ہمارے رزق میں کشادگی فرما، ہمارے پریشانیوں دور کر اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق فوراً قبول فرما اور ہمارا نام اپنے کامیاب اور محبوب بندوں میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام وسعت، رزق اور حصول ثواب کی نیت سے تحریر فرمائیں تاکہ ہماری یہ روحانی محفل مکمل ہو جائے۔ اس خوبصورت اور لازوال پیغام کو آپ کی طرح مایوس اور پریشان لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس سے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے گا، اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس عمل کو شروع کر دیں گے اور اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں گے۔ اگلی روحانی اور معلوماتی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔